کشتی غرقاب ہو گئی. آپ جس تختے پہ بیٹھے تھے وہ تختہ سن 282 ہجری میں آ کر کھمبا تھا. اور یہ خالی پیلی کی بات نہیں ہے، کتابیں ساتھ میں لے کے آیا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ. سن 282 ہجری میں آ گئے. آئے تو بڑی کمزوری تھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا حسین کا بیٹا ہوں، تیرے نبی کا نواسا ہوں، تیرے نبی نے، اور بھیجا کس نے؟ یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے؟ اے مولا تیرے نبی نے بھیجا ہے، اور ایسی جگہ بھیجا ہے کفر بارہ کفر ہے، کفر ہندوستان. اور تاریخ آپ تاریخ کا اٹھا کر مطالعہ کریں. 95 ہجری میں محمد بن قاسم سندھ میں آئے تھے، جن کو علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تاریخ میں آتا ہے کہ خال خال نام کے مسلمان سندھ پائے جاتے تھے، لیکن ہندوستان پورا کفر سے بھرا ہوا تھا. یا تجارتی غرض سے مسلمان آیا کرتے، وہیں نام کے کہیں مسلمان، باقی پورا ہندوستان کفر سے بھرا ہوا. آپ نے دعا کی کہ مولا تیرے حبیب نے ایسے مقام پر مجھے بھیجا ہے، ایسے ملک میں مجھے بھیجا ہے، اور اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بھیجا ہے. اے مولا جس اسلام کو پھیلانے کے لیے تیرے حبیب نے گالیوں کو بھی سنا ہے، طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کیا ہے، طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. اے مولا تیرے حبیب نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہندوستان میں بھیجا ہے کہ میرے جد حسین نے جس اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، مولا اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے حسین کا بیٹا ہندوستان میں آیا ہے. مولا میری یہ آرزو ہے، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، مولا تو میری جسم کی تمام ضروریات کو سلب فرما دے. ابھی آپ کی دعا ختم ہونے نہ پائی تھی، مردان غیب حاضر ہو کر آپ کو سلام کرتے عرض کرتے ہیں، اے بدیع الدین چلیے اٹھیے، آپ کے جد کریم جناب محمد الرسول اللہ فلاں درے کو پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خنبات کی وہ سرزمین جہاں حضور نے آپ کو تبرکات کھلائے، آج بھی وہ مقام خواجہ خضر کے نام سے موصول ہے. آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. وہ شخص آپ کو لے گیا مردان غیب. روایت میں آتا ہے 7 دروازے تھے اس حویلی کے، خیر پار کر دیا آپ نے حویلی. صحن میں دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے آقا کو سلام کیا، قدم بوس ہوئے. حضور نے یہ قسم کی چیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 لقمے قطب المدار کو کھلا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر دوسرے خوان میں جنتی لباس تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو پہنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یہ ہے حسین کے بیٹے. اگر امام حسین جنت کے پھل فروٹ کھاتے ہیں تو حسین کا بیٹا بھی اس اسلام کو پھیلانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے جنتی غذا کھا رہا ہے. جنتی لباس اگر حسین نے پہنا ہے تو مدار پاک بھی جنتی لباس پہن رہے ہیں، گویا کہ اپنے جد امام حسین کی سنت ادا کر رہے ہیں، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے ہوئے ہیں. ہندوستان کفر سے بھرا ہوا ہے. میرے دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ 14 لقمے محمد الرسول اللہ نے مدار پاک کو کھلا دیے. آپ کا نام سید بدیع الدین ہے. ہماری طرف اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے توسل سے بارگاہ قطب المدار میں یہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک حقیقت پیش کر رہا ہوں. کھلانے والا کون ہے یہ دیکھیے، کھانے والا کون ہے یہ دیکھیے، پہننے والا کون ہے یہ دیکھیے، پہنانے والا کون ہے یہ دیکھیے. اور کھانا کہاں کا ہے، کس کو کھلایا جا رہا ہے، لباس کہاں کا ہے، کس کو پہنایا جا رہا ہے. کھانا بھی مبارک ہے، کھلانے والا بھی مبارک ہے. یا رسول اللہ 7 آسمان کو پار کر کے رب کی عرش و کرسی کو دیکھ رہا ہوں، لوح محفوظ کا لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
حضور نے فرمایا قریب آؤ میرے بیٹے، قریب کیا اور اپنا دست شفقت آپ کے چہرے مبارکہ پر مل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز ان دونوں بزرگوں نے آپ کی ملاقات لی ہے، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ مختصراً۔ یہ دونوں بزرگ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ باللہ ثم باللہ مدار پاک کے چہرے پر 7 نقاب پڑے رہتے تھے، اگر ایک یا 2 نقاب احیاناً یا سایاناً 1 یا 2 نقاب کا پردہ اگر اٹھ جاتا تھا تو مخلوق خدا تاب نظارہ نالا کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں مسجود الملائکہ حضرت آدم علیہ السلام، اور اللہ کی مخلوق میں مسجود الخلائق حضرت زندہ شاہ مدار ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا تم کامیاب ہو گئے، حی المدار، یعنی زندہ مدار ہو گئے، حضور کامیاب ہو گئے۔ بیٹا یہ کھانا کھلا دیا گیا جو تم نے دعا کی تھی، رب نے تمہاری دعا قبول کی، اب نہ تم کو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، اور تمہاری تمام جسم کی ضرورت کو ختم کر دیا گیا۔ مدار پاک نے اس وقت کیا فرمایا اپنے آقا سے؟ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روزہ رکھ لیا۔ ہم روزہ رکھتے اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، یہ قطب المدار ہے۔ حضور نے 14 لقمے کھلائے، روزہ رکھ لیا۔ کہا بیٹا کیوں روزہ رکھا؟ بولے نانا اسلام پھیلانے کے لیے سبحان اللہ۔ روزہ رکھ لیا۔ بولے بیٹا یہ لباس ہے نا، نہ یہ بوسیدہ ہوگا نہ پرانا ہوگا نہ میل و کچیل لگے گا، ایسا ہی رہے گا، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ واہ واہ۔ ایک عصا دے دیا اور فرمایا بیٹے تم کامیاب ہو گئے، جاؤ دین کی خدمت کرو۔ کیا کامیاب ہو گئے؟ حضور نے آپ کو زندہ مدار بنا دیا۔ جس طرح میرے آقا محمد الرسول اللہ انبیاء میں حیات النبی ہیں، اسی طریقے سے اولیاء کاملین میں قطب المدار زندہ ولی ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حیات النبی نے زندہ شاہ مدار کو، قطب المدار کو، سید بدیع الدین کو زندہ ولی۔ جس طرح ہر نبی زندہ ہے لیکن ہر نبی کو ہم حیات النبی نہیں کہتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہر نبی زندہ ہے لیکن حیات النبی ہم محمد الرسول اللہ کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ولی زندہ ہے لیکن ہر ولی کو ہم زندہ ولی نہیں کہتے، اگر زندہ ولی کہتے ہیں تو قطب المدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ، بہت کچھ عطا کر دیا۔ بیٹے جاؤ دین کی خدمت کرو۔ اب چلے بیٹے، دین کی خدمت کے لیے چلے، ایک مقام پر رک گئے۔ 12 سال کا چلہ کیا۔ کتنے سال کا؟ دعائے بشمق کا ورد کیا 12 سال تک۔ پھر ندائے غیبی بدیع الدین اٹھو، اٹھ کر دین کی خدمت کرو۔ دین کی خدمت کرتے ہوئے سندھ کے علاقے میں پہنچے، راجہ بلوان سنگھ کو مسلمان کیا۔ راجہ بلوان سنگھ کو اس کی پوری فوج کے ساتھ مسلمان کیا، اس کا نام زوراور خاں رکھا، بے شک بے شک۔ اور ایک ہی نظر میں اسے قطب بنا دیا۔ آج زمانہ اسے زوراور شاہ پیر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ مدار پاک کے یہاں کے پہلے خلیفہ ہندوستان۔ آگے چلے میرے دوستو، پالن پور ہوتے ہوئے، اسلام پھیلاتے ہوئے اجمیر پہنچتے 295 ہجری میں، 295 ہجری میں غریب نواز بھی پیدا نہیں کیا، تارا گڑھ پر قیام کیا۔ میرا حسین خنسوار یہ قافلے کے ساتھ آئے تھے اور شہید ہو گئے تھے، ان کی لاشیں ایک غار میں پڑی ہوئی تھی، ان سے بھیانک آوازیں آتی تھیں۔ مدار پاک وہاں تشریف لے گئے، آپ نے تارا گڑھ پر قیام کیا۔ ان لوگوں نے ایک سردار کو بھیجا کہ ویسے ہی لوگ آئے جو پہلے آئے تھے، ایک مصیبت چھوڑ کر گئے ہیں، یہ ویسے ہی لوگ ہیں کہیں دوسری مصیبت نہ چھوڑ کر جائیں، میرے سردار جاؤ۔ سردار آیا، بولے حضور آپ ویسے ہی ہے۔ کیسے؟
بولے پہلے آئے تھے، پھر دوسری کو بولے کیسی مصیبت، پوری واردات بتائی. آپ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بھی ایسا اپنے مہمان کے ساتھ سلوک نہیں کرتا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ چلے جاؤ؟ بولے حضور مجبور ہوں. اچھا تمہاری مجبوری دور کر دی جائے تو کیا کرو گے؟ اگر یہ تکلیف تم کو ہوتی ہے، اگر آج رات نہ ہو تو کیا کرو گے؟ بولے آپ کو مان لیں گے، آپ کے اسلام کو مان لیں گے. آپ نے کہا جا چلا جا کل آنا. خلفاء سے فرمایا کہ ان لاشوں کو دفن کر دو. ان لاشوں کو دفن کر دیا گیا. آواز نہ آئی میرے دوستوں، میرے بزرگوں. صبح میں وہ سردار اپنے تمام قبیلے والوں کے ساتھ آ کر آپ کے قدموں پر گرا اور کلمہ شہادت پڑھ کر داخل اسلام. ابھی غریب نواز پیدا نہیں ہوئے، اجمیر میں اسلام پھیلا رہے ہیں. مدار پاک ہندوستان میں سن 282 ہجری میں قطب المدار نے آ کر اسلام کا بیج بونا شروع کر دیا، اسلام پھیلانا شروع کر دیا. اور اسلام پھیلاتے پھیلاتے میرے دوست کو پھر حج کا موقع آتا ہے، پھر دیار مدینہ چلے جاتے ہیں، اور پھر حج ادا کرنے کے بعد دیار رسول میں حضوری کے بعد پھر ہندوستان آتے ہیں. ایک کے بعد دیگرے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہیں. 470 ہجری میں یا 71 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا. آپ نے سنا کہ عبد القادر جیلانی اسماء جلالیہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس کا ہی اثر اتنا ان پر ہے کہ اگر جس پر جلالی بھری نظر ڈال دیتے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے سنا. اور یہ بھی سنا کہ ایک یہودی پر نظر غضب ڈال دی، راکھ ہو گیا. بڑا دکھ ہوا. قریب پہنچے، دونوں بزرگ آپس میں ملے، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا. مدار پاک نے دیکھ کر فرمایا اے بھائی، تمہاری رگوں میں میری رگوں میں جس کا خون ہے اس کو زمانہ رحمت للعالمین کہتا ہے. اس خون کی نسبت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو مخلوق ہے یا ہم سے جو فائدہ اٹھانے کے لیے جو مخلوق آتی ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ نقصان. اے بھائی، کیا بھول گئے طائف کے میدان میں میرے آقا محمد الرسول اللہ کو کیسا لہو لہان کیا گیا؟ اے بھائی وہ بھول گئے. مورخین نے لکھا ہے قطب المدار کے ان جملوں میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی میرے دوستو کہ اللہ نے آپ کے جلال کو جمال سے تبدیل کر دیا. اور پھر آپ نے اپنی کتاب در المنظم فی مناقب غوث اعظم، جو عربی کی کتاب ہے آپ کی لکھی ہوئی، رد و بدل کر دیا گیا. بے ایمانوں نے رد و بدل کر دیا. ہمارے یہاں موجود ہے. آپ لکھتے ہیں کہ ایک قطب اور غوث 16 عالم کا مالک و مختار ہوتا ہے، اور قطب المدار ان سب کا سردار ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے. اور پھر سنو ایک دوسرا اور واقعہ ضرور پذیر ہوا. غوث اعظم کی ایک بہن تھی بی بی نصیبہ، بار بار بھائی کی بارگاہ میں آتی، بھیا دعا کرو. آپ نے فرمایا میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے نہیں ہے قسمت، اولاد نہیں ہے. تھوڑے دیر ہو گئے، بھیڑ لگی رہتی بھائی. آپ نے فرمایا دعا کی رب سے، مولا میری بہن نصیبہ بہت بے چین ہے، مولا رحم فرما، کرم فرما. ندائے غیبی ہوئی عبد القادر صبر کرو. ایک ایسے ولی جو اپنے چہرے پر 7 نقاب ڈالے ہوئے دنیا کا دورہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ دعا کریں. فوراً آپ نے اپنی بہن کو بلایا. بہن وہ آ گئے. بہن نے التجا پیش کی. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ حضور دعا کر دیجئے بہن کے لیے. دعا کی. آپ نے آپ کی بہن سے فرمایا ایک نہیں 2 ہوں گے، ایک تیرا ایک میرا، ایک مجھے دے دینا. آپ نے اللہ سے رو کے دعا کی. اور ایک پہاڑ میں جا کر آپ 12 سال تک مراقبے میں رہے، معتکف رہے. 12 سال کے بعد نکلے. دوستو یہ بچے پیدا ہو گئے. جب اشرف گئے، رات مراقبہ کیا 4-5 سال کا، پھر واپس آئے. بی بی نصیبہ کو خبر ہوئی. اس وقت 11 یا 12 سال کی عمر تھی دونوں بچوں کی. چھوٹے بچے کو لے کر
جن چھوٹے بچے کا نام سید احمد بادیہ پا اور بڑے بچے کا نام سید محمد جمال الدین، سید محمد، بعد میں جمال الدین ہوا، کیسے ہوا وہ بھی بتاؤں گا مختصراً آپ کو۔ چھوٹے بچے کو لے کے گئی حضور، اللہ نے دے دیے، ایک آپ کا ایک میرا۔ گھر پہنچی، بڑے صاحبزادے چھت سے گرے، روح پرواز کر گھر گئی، بڑے صاحبزادے، حضور اللہ نے لے لیا، آپ کے بیٹے کو رب نے لے لیا، آپ کی دعا سے رب نے دیا تھا، بیٹا لے لیا۔ آپ نے فرمایا اے نصیبہ غم مت کرو، وہ غموں کو دور کرنے والا ہے۔ اے نصیبہ تیرا نصیب بلند ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جان من قم باذن اللہ، جمال الدین قم باذن اللہ۔ یہ فرمانا تھا کہ آپ زندہ ہو، زندہ ہوئے تو سرکار کے قدموں پہ سید محمد جمال الدین نے اپنا سر رکھ دیا، مدار پاک نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس وقت سے لے کر 400 سال کی عمر ہوئی، بال نہیں کٹائے، بال نہیں کٹائے۔ لوگ جب آپ سے پوچھتے یہ بال کیوں نہیں کٹاتے، بولے بے وقوف بال مت کٹائے، یہ تبرک ہے، تبرک۔ سرکار محترم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیے، تبرک ہے۔ اور آپ نے صحابی رسول میں ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، جب وہ ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، شفقت و محبت برآ، تو انہوں نے بھی بال نہیں کٹائے تھے۔ میرے دوستو، تبرک۔ آج جو ملنگان ذیشان، یہ حاجی ملنگ، حاجی علی، حاجی پیر، حاجی کرمانی، آپ کے گجرات میں سدن سرمست، گوترگاہ میں دادن پور کے پاس محب علی شاہ، دادا مہاولی، یہ سب کیا ہے؟ سب ملنگ، سب ملنگ۔ یہ سب سرکار قطب المدار کے سلسلے سے۔ خیر، بی بی نصیبہ نے دونوں بچے دے دیے، بولے دونوں لے جائیے۔ غوث اعظم کی عمر اس وقت لکھا ہے کہ آپ کی 35 سال کی عمر تھی، اور مدار پاک کی عمر اس وقت 263 سال کی، 200۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مدار پاک دور اولیاء اللہ میں سے نہیں ہے، آپ تبع تابعی ہیں۔ اور تجلیات نور جو فارسی کی کتاب ہے، اس نے بابا رتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جنہوں نے شق القمر کا معجزہ ہندوستان سے دیکھا تھا اور پھر جا کے وہ ایمان لائے تھے، حضور نے ان کو 6 مرتبہ دعا دی تھی، عمرک اللہ طویلاً، عمرک اللہ طویلاً۔ ان کی 635 سال کی عمر ہوئی، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملاقات کی ہے، باقاعدہ بات چیت کی ہے۔ جب ایک صحابی کو ایک مسلمان ملتا ہے تو دوستو وہ تابعی کہلاتا ہے۔